اور یونانی فلسفے کے افکار کے کچھ نقائص اور خامیاں بیان کریں گے جو آگے چل کر رنگ لائی اور جس نے موجودہ مغرب میں ایسا مغربی فلسفہ اور فکر کو جنم دیا جو اس وقت الحاد کا بنیاد بنا ہوا ہے۔ اور یہ فلسفہ جو ہے اس وقت کن فکری اعتبار سے اور مذہبی نقطہ نگاہ سے کن فکری انحرافات کا شکار ہے۔ نمبر 1، یہ سلائیڈ میں بھی آپ حضرات دیکھ لیں گے، اس تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، یونانی فکر احدیت اور وراء الوراء کے درجے تک کبھی نہیں پہنچ سکی، یعنی یونانی فکر کو کبھی خالص توحید حاصل نہیں ہو سکی، یعنی مکمل تنزیہ اور توحید کبھی بھی ان فلسفیوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، یونانی فکر وجود کی منزل سے آگے کبھی نہیں جا سکی۔ اسلامی اصطلاح کے مطابق بھی ایک لفظ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو چھوڑے رہنے دیں۔ وجود کے منزل سے آگے نہیں جا سکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ الہیات کے باب میں ٹامک ٹوئیاں مارتی رہی یونانی فکر، اور مابعد طبعیات میں کبھی ان کو تشفی اور متفقہ فکر حاصل نہیں ہو سکی، اور مختلف افکار کے درمیان تضادات اور اختلافات ہمیشہ وہاں موجود رہے۔ نمبر 2، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یونانی فکر کی خامیوں پر کچھ نگارشات لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ افلاطون اپنے مکاشفات میں الجھ کے رہ گیا اور اس لیے گمراہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونانی فلسفی کبھی ان کو یعنی الہیات کے باب میں خالص توحید تک نہیں پہنچ سکیں۔ کچھ اصطلاحات عالم حیرت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم مثال ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ یونانی فلسفیوں کو الہیات کے باب میں کبھی تشفی نہیں ہو سکی، کیونکہ الہیات مذہب کا میدان ہے، اور مذہب یہاں پر جو ہے ایسی تفصیلات فراہم کر سکتا ہے جو روح کی اور فکر کی پیاس کو بجھا سکیں۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یونانی فلسفہ صحیح معنی میں مابعد طبیعت کے حوالے سے تفصیلات فراہم نہیں کر سکتا۔ مذہب سے کٹ کے، مذہبی رہنمائی سے کٹ کر یونانی فلسفہ ہمیشہ اس باب میں، الہیات کے باب میں ٹامک ٹوئیے ہی مارتا رہا۔ یورپ میں جتنی گمراہیاں پیدا ہو رہی ہے الہیات کے حوالے سے، اس کی جڑ بھی دراصل یہی ہے۔ نمبر 3، حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ افلاطون نے صفائے نفس کو سب سے بڑی چیز سمجھا اور صفائے قلب تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے گمراہ ہوا۔ اس رجحان کو روم کے فلسفیوں نے اور زیادہ تقویت پہنچائی۔ یہی فکر 19ویں صدی میں اخلاقیات کی پرستش کی شکل میں نمودار ہوئی۔ نمبر 4، ارسطو کی عقل کلی اور عقل جزوی ریزن کے فرق کا اندازہ، ارسطو کو اس کا اندازہ تھا، لیکن اس نے ان دونوں کو گڈ مڈ کر دیا، مکس کر دیا۔ عقل کلی یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اور عقل جزوی انسان کی اپنی ذاتی عقل، ان دونوں کو اس نے مکس کر دیا۔ 16ویں صدی کے مغرب میں یہ امتیاز ایسا مبہم ہونا شروع ہوا کہ آخر 18ویں صدی میں، یا یہ کہہ لیں کہ 17ویں صدی کے وسط میں، ریشنلزم کی تحریک پوری طرح یورپ کے ذہن پر قابض ہو گئی، اور الہیات کے باب میں طرح طرح کی شبہات وارد ہونا شروع ہو گئے۔ ارسطو نے اس بات پر بہت زور دیا کہ انسانی ذہن خاکوں کی مدد سے سوچتا ہے، تصویر کی مدد سے سوچتا ہے، یعنی اس نے فکر اور تخیل کو ایک کر دیا۔ تخیل الگ چیز تھی، فکر الگ چیز تھی، لیکن یہ ظاہر پرستی، تمثیل پرستی کی طرف چلے گئے، اور جس سے بعد میں مادہ پرستی وجود میں آئی۔ یہ اسی یونانی فلسفے کا، قدیم یونانی فکر کا اثر ہے کہ آج تک مغرب عقل کلی کا مطلب صحیح طرح نہیں سمجھ سکا۔ عقل کلی کا مطلب یہ ہے کہ خدا فہمی اور خدا کی رہنمائی کو سمجھنا، اور مجرد فکر کو حقارت کی نگاہ سے آج تک دیکھتا ہے اسی وجہ سے۔ نمبر 5، ارسطو پر مغرب کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ خالص عقل پرست تھا اور تجرباتی طریقہ استعمال نہیں کرتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ
کو آخری معیار سمجھنے کا جو بات ہے وہ خود ارسطو کے ہاں موجود تھی، اور یہ رجحان اس کے ہاں بھی پایا جاتا تھا۔ تو یہ بات درست نہیں کہ تجربہ اور مشاہدہ جو بطور علم کے ذرائع علم میں شمار کیے جاتے ہیں یا علم کے سورسز شمار کیے جاتے ہیں، ان کا ارسطو کے ہاں وجود نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ارسطو کے ہاں بھی ان سورسز کا استعمال پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، یونانی فلسفیوں کے توجہ کا مرکز انسانی معاشرہ تھا، نہ کہ یہ بات کہ انسان کیوں پیدا ہوا، کہاں سے پیدا ہوا، نقطہ آغاز کیا ہے اور کیا اس کا انجام ہوگا۔ یعنی مادیت یونانی فلسفوں میں اچھی طرح جڑ پکڑ چکی تھی، تو اس لیے ان کو کبھی بھی الہیات کے باب میں، نباتیات کے معاملے میں کبھی بھی صحیح رہنمائی اور مکمل تشفی حاصل نہیں ہو سکی۔ نمبر 7، یونانی ہر مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے، چنانچہ جب 15ویں اور 16ویں صدی میں یورپ والوں نے یونانی فلسفے پر زور دینا شروع کیا تو اس تحریک کا نام ہی انسانیت پرستی ہیومنزم کی تحریک قرار پائی۔ نمبر 8، یونانی فلسفی روح کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے، اس لیے وہ روح اور نفس کو ایک دوسرے میں ملا دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 17ویں صدی کے بعد سے تو مغرب اس فرق کو بالکل بھول گیا، یہاں تک کہ مغرب کے لوگ عقل کی طرح لفظ روح کے معنی بھی نہیں سمجھتے اور نفس، روح اور عقل تینوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ یعنی الہیات کے باب میں، روحانیت کے باب میں، مغیبات کے باب میں، مابعدطبیعات کے باب میں یونانیوں کو کبھی ایک خالص فکر اور کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکی، اور اس باب میں ہمیشہ یونانی فکر ٹامک ٹوئیاں مارتی رہی، اور اسی کا نتیجہ بعد میں مغربی فکر پہ پڑا۔ اگرچہ ان کے پاس عیسائیت کی رہنمائی موجود تھی، جو کہ گرچہ تحریف شدہ مذہب ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مسیحی فکر خود تشبیہ اور اسی طرح جو ہے اس کا شکار ہو چکی تھی، تثلیث کا شکار ہو چکی تھی۔ لیکن جو کچھ تھوڑا بہت الہیات کی فکر تھی، اس پر برا اثر فکر یونانی کے جو یہ الہیات کے حوالے سے ابہامات تھے، اس کا بہت برا اثر پڑا، اور مغربی فکر، مغربی معاشرہ پوری طرح مادہ پرست بن گیا، اور ان کے ہاں مابعد طبیعت کا کوئی وجود ابھی نہیں مل رہا، اور